جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سبق آموز خبریں لیے حاضر ہوں۔ ہمارے سلسلے میں ہم آپ تک وہ خبریں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جس میں ہمارے لیے سبق عبرت کے مدنی پھول پوشیدہ ہوتے ہیں۔ بعض وقت بڑی حیرت انگیز خبریں ہوتی ہیں اور ان کا بھی مطلب کہ زبردست سیکھنے اور سمجھنے کا اس میں موقع ملتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت کر لیجیے اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے سلسلہ دیکھوں گا اور اس سے ملنے والے جو اسباق ہیں، سبق ہیں، اس پر غور بھی کروں گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ مختلف واقعات دنیا بھر میں رونما ہوتے ہیں اور پاکستان چونکہ ایک بہت بڑا ملک ہے اور اس میں کروڑوں کی آبادی ہے، تو یہاں بھی ٹھیک ٹھاک خبریں آتی رہتی ہیں۔ کسی کے یہاں خوشی آتی ہے، کسی کے یہاں غم، کسی کے یہاں خوشی ہوتی ہے اور وہ اچانک غم میں تبدیل ہو جاتی ہے، کوئی غمگین ہوتا ہے اچانک اس کو خوشی مل جاتی ہے۔ نت نئے انداز ہے زندگی کے۔ کسی کے یہاں بچوں کی ولادت کی خوشی میں مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں، تو کہیں پر بچے کے انتقال پر ایصال ثواب کی ترکیبیں بن رہی ہوتی ہیں۔ کسی کا گھر خوشیوں کا گہوارہ ہوتا ہے تو کسی کا گھر غم میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ الگ الگ انداز ہیں انسان کی زندگی کے۔ ہمارے علاقے محلوں میں، ہمارے رشتوں میں ہم یہ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں مرکز اولیاء لاہور میں ایک بڑا ہی غمناک اور افسوسناک واقعہ ہوا، اور وہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک بچہ ایک تار سے اپنی چیز لینے گیا، الیکٹرانک وائر تھا، وہ بجلی کے جو تار گزر رہے ہوتے ہیں، اور اس تار نے اس کو نقصان پہنچایا، اور جب اس کی والدہ اس کو بچانے کے لیے دوڑی تو والدہ سمیت اس کا ایک اور بچہ جو تھا وہ ان کی جان چلی گئی۔ بچہ ہسپتال میں زیر علاج ہے اور بیوی اور ایک بچہ دم توڑ چکا۔ وہ گھر کتنا افسردہ گھر ہوگا، کتنا افسوسناک یہ واقعہ ہے۔ البتہ میں مدنی چینل کے ذریعے ان کے والد صاحب سے اور تمام لواحقین کے ساتھ میں تعزیت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مرحومہ کو غریق رحمت فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے بچوں کو ان کے لیے ذخیرہ آخرت کرے، اور ان کا جو بچہ بیمار ہے ہسپتال میں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے۔ پہلے دیکھتے ہیں خبر اور پھر اس سے ضمن میں جو ان کے والد صاحب اور دیگر لوگوں کے جذبات اور تاثرات ہیں، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ پہلے آپ کو خبر دکھاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر ان کے والد صاحب کے ہم تاثرات سنتے ہیں۔ آئیے دیکھیے خبر کیا ہے۔ لاہور میں بیٹے کی جان بچاتے ہوئے ماں بیٹی کرنٹ لگنے سے جاں بحق۔ یقیناً آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جن کے گھر میں مطلب جس کی بیوی انتقال کر جائے، جس کے بچہ انتقال کر جائے، جس کا ایک بچہ ہسپتال میں زیر علاج ہو، آپریشن ہو رہا ہو، وہ خود کتنا غمزدہ ہوگا۔ آئیے ان کے والد صاحب کے تاثرات دیکھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ غم کی چھائے دل پر ہے
محمد جاوید ہے، میں مکھن پورہ چامیرا علاقے کا رہائشی ہوں۔ پچھلے دنوں میری بیٹی کا اور میرے بیگم کا یہ بجلی کی تاروں کی وجہ سے انتقال ہوا ہے، جو میرے گھر کے سامنے سے 11,000 وولٹ تار گزر رہی ہے۔ میں حکومت سے ایک ہی اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان کے کسی بھی شہر میں، کسی بھی محلے میں یہ جو 11,000 وولٹ جو تاریں گزارتے ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کم وولٹیج والی تاریں جو اس کا کور ہوتا ہے وہ لازمی ہونا چاہیے۔ میرے پاس اور کوئی الفاظ نہیں ہے کہ میرا دل بھر چکا ہے۔ کوئی بھی چیز گری ہو، چاہے وہ کپڑے ہوں، چاہے وہ کوئی پتنگ ہو، اب ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، کوئی ان کو پائپ وغیرہ یا وائپر وغیرہ استعمال کرنے نہ دیں۔ جن کے بچے ہیں وہ اپنے بچوں کو کوئی داتی چیز استعمال کرنے نہ دیں، کیونکہ یہ میرے بچے نے یہ غلطی کی ہے جس کی وجہ سے اس کی ماں اور اس کی بیٹی رخصت ہو گئی ہے۔ میرا مدنی چینل کے پیر صاحب سے جو مولانا الیاس قادری صاحب سے خصوصی وہ دعا کریں تاکہ میری اہلیہ کے صغیرہ کبیرہ کو گناہ معاف فرمائے اور میرے بچہ اس کو اللہ تعالیٰ اچھی صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ میرے ایک بیٹا جو اس آپریشن تھیٹر میں ہے، اللہ تعالیٰ اس میں خصوصی رحمت کرے، اس کا آپریشن کامیاب کرے اور وہ جلد از جلد صحت یاب ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ افسوسناک تو خبر ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک بچے کی بے احتیاطی کا ایک انداز ہمارے سامنے آیا۔ خود والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہو گئی، بچہ ہے بے احتیاطی کر، لیکن چونکہ اب ان کو ایک تازہ صدمہ ہے، ان کے سامنے ایک بات آئی ہے، تو انہوں نے ایک سیکھنے کے لیے ہمیں ایک بات بتائی، سبق والی بات بتائی کہ آپ اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ عموماً ہمارے بچے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اور گھر میں کام کاج کی وجہ سے ہمیں اتنا خیال نہیں رہتا، تو اب بچے ہیں، بچے چیخیں گے، چلائیں گے، شور مچائیں گے، تھوڑی ادھم بازی کریں گے، ہم کہتے ہیں کہ یار ابھی آواز نہیں آ رہی ہے، چلو سکون ہو گیا۔ کیوں سکون ہوا؟ کیوں آواز نہیں آ رہی ہے؟ کہاں چلا گیا؟ کدھر بیٹھ گیا؟ خدا نہ خاصہ کوئی نقصان تو نہیں ہو گیا؟ کچھ سال تک بہت زیادہ ہمیں تغودو کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، نظر رکھنی پڑتی ہے۔ ہم نے اس واقعے کے تحت جو اہل محلہ ہے ان کے بھی کچھ تاثرات لیے ہیں، پہلے وہ سنتے ہیں، پھر اس پر ہم کو سبق حاصل کرتے ہیں۔ گلی کوچوں میں ننگی تاریں جو لٹکی ہوئی، بوال جان عوام کے لیے، بچوں کے لیے میری ایک درخواست ہے، التجا ہے، اس چیز کو یہاں کے علاقہ اہل مکین ان کے لیے اس چیز کو دور کیا جائے۔ بچہ اپنا شارٹ اٹھانے کے لیے لوہے کا ڈنڈا پکڑ کے وہ شارٹ اٹھا رہا تھا۔ 11,000 کے بھی اوپر جا رہا ہے۔ یہ حالات اب خود لوگ دیکھو، یہ نظام کو ٹھیک کرنا چاہیے، تاروں کو پلاسٹک لگا کے یہ تاروں کو کور کرنا چاہیے بھائی۔ جی بالکل، تاروں کو کور ہونا چاہیے، اس کا بھی انکار نہیں ہے۔ انتظامیہ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، بالکل پوری کرنی چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ بہت ساری ذمہ داریاں ہم اہل محلہ کی بھی ہوتی ہیں۔ آپ کے ہم نے تاثرات چلائے، آپ نے انتظامیہ سے، جو ادارے ہیں ان سب سے آپ نے اپنا پیغام پہنچایا، اور اللہ کرے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں صحیح معنی میں نبھانے والے بن جائیں۔ مگر آپ کو پتہ ہے کہ خود ہمارے اپنے محلے میں ہم رہ کر کتنی بے احتیاطیاں کرتے ہیں۔ اب یہ کنڈے کون لگاتا ہے؟ انتظامیہ آ کر تو آپ کو گھر میں پیپر تو دے کر نہیں جاتی کہ بڑا افسوس ہوا ہم یہاں آئے تھے اور آپ نے کوئی کنڈا نہیں لگایا۔ براہ کرم آپ کنڈا ضرور لگائیے، آپ کنڈا لگائیں گے تو ہمیں بہت سکون نصیب ہوگا۔ ایسا تو کوئی بھی آ کر نہیں کہتا۔ یہ بجلی کون غلط استعمال کر رہا ہے؟ کنڈے کون غلط لگا رہا ہے؟ بجلی کی چوری کون کر رہا ہے؟ ہم ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ کھلی تاروں کو کسی طرح استعمال کیا ہوا ہوتا ہے، کتنا گچھے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، انتظامیہ اپنا رول ادا کرے، اس پہ کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، مگر ساتھ ہم اپنا رول بھی ادا کریں۔ ہم بھی اپنے محلے کو، اپنے علاقے کو دیکھیں کہ ہم نے اس کو اور ان کے بجلی کے تاروں کو، ان کے بجلی کے میٹر کو، دیگر جو سپلائی آ رہی ہے، ہم نے وہاں پر کس طرح کسی بھی مطلب کہ ہنرمند آدمی کو بلا کر اپنے مفاد کے لیے ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، یہ آپ غور کریں اور اس پہ غور کریں۔ آج ایک واقعہ ہمارے انصاف کے ساتھ ہوا ہے،
اللہ کریم ہمیں محفوظ رکھے، کہیں دوسرا واقعہ نہ ہو جائے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں دوسرے سلسلوں میں، یہ تو گھر کے باہر کھلی تار پڑی ہوئی ہے۔ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے گھر میں کھلی تاریں پڑی ہوئی ہیں، آپ استری کرتے ہیں پریس، کئی استری آپ کے گھر میں ایسی ہوں گی جن کی تار کھلی ہوں گی، آپ نے اس کے اندر پلک نہیں لگایا ہوا ہوگا۔ آپ ٹی وی کا تار دیکھیں، آپ کا شاید کئی گھروں میں ٹی وی کا تار کھلا ہوگا۔ کئی مشینیں آپ کچن میں استعمال کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کا تار کھلا ہوا ہو۔ کئی بلب کے لیے آپ نے فیکٹریوں میں، مشینوں میں، چھوٹی موٹی جگہوں پر آپ نے بلب کے لیے ایک تار لگایا ہوتا ہے، اس تار کے اندر آپ ایک پلک نہیں لگاتے، کیا یہ نقصان نہیں پہنچا سکتا؟ حتیٰ کہ آپ جو چارجر لگاتے ہیں اس چارجر کو آن کر کے اس میں سے ابھی تو موبائل نہیں لگا ہوا مگر اس کی پین لٹک رہی ہے، کیا پتہ یہ پین بھی کل جا کر آپ کے بچے کو نقصان پہنچا دے۔ تو جو چیزیں ہم نے ہمارے گھر میں درست کرنی ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو یا ہم کو بھی تکلیف نہ ہو، حتیٰ کہ یہ آپ کے بھی تجربے میں ہوگا کہ ماچس کی جو تلی ہوتی ہے، ماچس کا جو تنکا ہوتا ہے جس سے ماچس جلائی جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اس کو پھنساتے ہیں۔ اگر شارٹ سرکٹ ہوتا ہے، اندر میں ایک آگ کی چنگاری آتی ہے ساکٹ کے اندر، تو وہ چنگاری اس لکڑی کے تنکے کو جلائے گی اور اس کے آگے تو آپ نے بارود رکھا ہوا ہے جس سے ماچس جلتی ہے، تو فوراً اس آگ کو پکڑے گا۔ اللہ نہ کرے گھر میں آگ لگے تو کیا کریں گے؟ لہٰذا اس سے غنیمت جانے جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور اب بھی کبھی آپ اپنے ان تمام تر چیزوں کا جائزہ لیں۔ کھلی تاریں اگر آپ کے گھروں میں ہیں تو اس کو ٹیپنگ کریں، الیکٹریشین کو بلا کر اس کا پراپر انتظام کریں۔ جو زائد تاریں ہیں اس کو کلوز کریں، ہٹا دیں، اور ان تمام تر چیزوں کو محفوظ کریں۔ بجلی کے آنے کے جو ذرائع ہیں، جو تار یا جس کے ذریعے سے بجلی گھر میں آ رہی ہے، ان جگہوں کو دیکھ لیں، ایک بار جائزہ لیں، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، آپ کو نقصان پہنچ جائے اور کوئی جان چلی جائے، اس سے پہلے کر لیں۔ ہم نے اس سلسلے میں جو ایک انتظامیہ کے لوگ ہیں ان سے بھی ہم نے رائے لی ہے، آئیے ان کا ایک بیان سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم واپس آئیں گے۔ پھر ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جنہوں نے ہمیں اس کے طبی حوالے سے اور احتیاطی حوالے سے چند کچھ مدنی پھول دیے ہیں، ان کو بھی لیتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ ایس سلطان پورہ عوام سے یہ گزارش کرتا ہوں، بجلی کی ننگی تاریں ہیں اس سے دور رہنے کے لیے جو الیکٹریسٹی کنڈکٹر لائٹ ہے، لائک راڈ ہے، تو اس سے بچا جائے۔ ڈبل سٹوری مکان ہے، پول سے ان کے گھر تک انہوں نے ایک رسی لگائی ہوتی ہے اور اس پہ انہوں نے کپڑے وغیرہ اپنے سکھانے کے لیے رکھے ہوتے ہیں۔ خدا را یہ میں اپیل کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ انسان کی جو صحت ہے، انسان کی جو جان ہے نا، ہمیں اس کی عزیز ہے۔ یہ انہوں نے اپنے مشورے دیے ہیں، آپ ان کے مشوروں پر عمل کریں، اچھے مشورے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک ڈاکٹر صاحب جنہوں نے ہمیں تاثرات دیے وہ کیا کہتے ہیں۔ آج ہمارے اسی محلے میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے کہ ایک بچہ جس نے تار پہ وہ لٹکا ہوا تھا اس کو ہاتھ لگایا، اس میں کرنٹ تھا تو بچے کو کرنٹ لگا اور ماں کی جان بھی گئی اور بچے کی حالت بھی بہت سیریس ہے۔ اس میں الیکٹرک کرنٹ سے بچنے اور بعد میں جو کیا ابتدائی طبی امداد کیا ہونی چاہیے، اس کو میں 2 حصوں میں تقسیم کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں ارتھ جو ہے وہ ضرور لگوائیں الیکٹریسٹی کو، چونکہ اگر ارتھ نہیں ہوگا تو پھر آپ کو کرنٹ جو ہے اس کے بہت زیادہ لگنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ بریکر پیچھے ضرور لگنا چاہیے، جو پہلا فیوز والا سسٹم ہے وہ ختم ہونا چاہیے تاکہ فوراً ہی اگر جب آپ کو کرنٹ لگے تو پیچھے سے بریکر آف ہو جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر پھر بھی یہ کچھ بھی نہیں ہوا تو آپ نے بچے کو پکڑنے کے بجائے سب سے پہلے جوتا پہنے اور کوشش کریں کہ کوئی لکڑی کا پیس لے کے اس سے تار کو ہٹائیں، آپ ڈائریکٹ ٹچ نہ کریں۔ اگر کرنٹ لگ گیا ہے اور جو بندہ وہ نیچے گر گیا ہے وہ ظاہر یا بے ہوش ہو جائے گا یا اس کا سانس رک جائے گا، اس میں جو فرسٹ ایڈ پہ ہے کہ اس کو سیدھا لٹا دیں۔ اگر فریکچر ہوا ہے تو اس کے پیچھے کوئی سخت چیز رکھ کے پٹی باندھ دیں، لیکن امیڈیٹلی جو ہے وہ فوری طور پہ اس کا سانس چلانا اور اس کا دل کا چلانا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ چیک کریں کہ وہ سانس لے رہا ہے کہ نہیں، اگر تو سانس نہیں لے رہا تو پھر اس کے ساتھ منہ میں منہ ڈال کے اوپر کوئی کپڑا رکھ کے تو فوری طور پہ
पे नाक को बंद करें, मुंह को खोलें दोनों हाथ से ऐसे पीछे करके ताकि उसका मुंह खुले, और उसको थोड़ा सा चिन को ऐसे ऊपर रेज करें और उसके बाद उसे माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दें, यानी मुंह ऊपर रख के कपड़ा रख के उसको जोर से अंदर सांस दें। ये आप 3 दफा सांस देंगे और उसके बाद उसके दिल पे यानी लेफ्ट साइड पे चेस्ट के लोअर एंड पे उसको ऐसे हथेली रख के तो उसको आपने कोई 10 दफा उसको प्रेस करें। अगर कोई दूसरा बंदा नहीं है अवेलेबल तो आप ही फिर सांस दें 3-4 दफा, क्योंकि अगर फौरी तौर पे ना आपने किया और हॉस्पिटल पहुंचने तक अगर उसके दिमाग को खून की सप्लाई ना पहुंची दिल के बंद होने से तो फिर वक्त गुजर चुका होगा, फिर आपका बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये घर में तमाम अफराद को पता होना चाहिए। अगर नरम जगह पे आप लिटाएंगे तो आप जब प्रेस करेंगे तो वो जो सोफा या कोई जो बेड है वो सिर्फ हिलेगा, वो प्रेस नहीं होगा, दिल पे प्रेशर नहीं जाएगा। इसलिए ये कि फर्श बेहतरीन चीज़ है, या कोई सख्त जगह उस पे लिटा के तो लेफ्ट साइड पे नीचे की तरफ आपने ऐसे हाथ रख के तो उसको ऐसे प्रेस करना है जोर से, और ताकि उसकी जो पसलियाँ हैं वो अंदर जाती हुई आपको फील हो, और उसके बाद सांस देना है, उसका सांस बहाल हो जाए और आप नब्ज़ पे हाथ रखें कि नब्ज़ चलनी शुरू हो गई है, उसके बाद फिर आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं उसको। और फौरी तौर पे आपने कोई पीने के लिए लोग दूध दे देते हैं, पानी मुंह में डाल देते हैं ऐसी शक्ल में, क्योंकि सबसे खतरा ये होता है कि वो कहीं उसको इनहेल ना कर जाए, फेफड़ों में ना ले जाए। इस तरह अगर उल्टी कर रहा है उसे बाज का सर पे चोट लगती है और बच्चा या बड़ा जो भी है वो उल्टी करनी शुरू कर देता है, उसको फौरी तौर पे करवट दिलवा दें। करवट दिलवाने से या उल्टा कर दें, उससे ये होगा कि फेफड़ों में वो उल्टी नहीं जाएगी, जो कि इंतहाई खतरनाक हो सकती है। और अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो फौरी तौर पे वहाँ पे कोई कपड़ा बांध दे। ये चंद एक वो हिफाजती इक़दाम हैं जो कि इमीडिएटली हर एक को आने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, SDO साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपने मशवरे भी हमें दिए। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम नतीजा निकालते हैं जो अभी ख़बर अभी हमने आपने देखी। ये वाक़या हो गया, हमने दुआ भी की, हमने मग़फ़रत की दुआ की, ताज़ियत भी की और इनके तासुरात भी आपको दिखाए चलाए। अब ये एक वाक़या हो गया, हम अपने आप को किस तरह इन वाक़यात से बचा सकते हैं। मैं इसमें 2-3 चीज़ें जो मैंने नोट की हैं। एक तो ये कि इन्होंने जो कहा कि फ्यूज़ की जगह पर अब ब्रेकर का इस्तेमाल करें। अखराजात होते हैं इसमें, लेकिन जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं ना, अल्लाह ना करे, उसमें जितने अखराजात होते हैं ना, आपको पता है मेडिकल बहुत महंगा है, हॉस्पिटल बहुत महंगा है, दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, और मतलब इलाज से पूरे घर का घर जो है ना तितर बितर हो जाता है। तो आप हिम्मत करें, और मेरा मशवरा ये है कि जाली ब्रेकर मत लगाइएगा। कुछ मशवरे देता हूँ, आप एक तजर्बात की रोशनी, जाली ब्रेकर मत लगाइएगा, ओरिजिनल अच्छी कंपनी का ब्रेकर लगाएं कि जो किसी भी जगह पर जो अपना फंक्शन तो करे, ब्रेकर लग गया अपना फंक्शन ही नहीं करेगा, वो ब्रेकर को पता ही नहीं चलेगा मैंने कब गिरना है कब नहीं गिरना। तो उसको मतलब कि अच्छी कंपनी का ब्रेकर होगा तो आप किसी भी बड़े हादसे से, किसी जैसे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, करंट लग जाता है, तो ब्रेकर अर्थ का इन्होंने कहा था अपने घर में अर्थिंग का निज़ाम करिए। सब इलेक्ट्रिशियन से जब आप मशवरा करेंगे वो आपको बताएंगे कि अर्थिंग से कितना फ़ायदा होता है। मज़ीद जो इन्होंने कुछ एहतियातें हमारे सामने रखी हैं, देखिए ये अल्लाह ना करे किसी घर में कोई सी एमरजेंसी हो जाए तो वो चीज़ें ढूंढेगा कहाँ पर। मेरे जहन में एक मशवरा है, आपको अर्ज़ करता हूँ। नॉर्मली इस तरह की एमरजेंसी चीज़ें जैसे लकड़ी की रॉड हो गई, एक नॉर्मल सी लकड़ी की रॉड हो गई, वो कुछ नहीं बेलन आपके जहन में होना चाहिए जिससे आप रोटी बेलते हैं, ठीक है ना। बेलन आपके जहन, बेलन कहाँ रखा हुआ है, तो इस तरह की कोई बड़ी सी रॉड हो, ये आप गौर कर लें। आजकल हमारे घरों में वाइपर यूज़ होते हैं, वो प्लास्टिक के और रबर के वाइपर होते हैं, उसकी रॉड भी प्लास्टिक की होती है, वो भी थोड़ी कदरे बड़ी होती है, लेकिन आयरन या लोहे की चीज़ यहाँ इस्तेमाल नहीं की जाती, यहाँ करंट का मामला होता है। इसी तरह चप्पल आपको पता हो कहाँ है, इस तरह कुछ ज़रूरी दवायाँ, ट्यूब वगैरह जो अमूमन ज़ख़म पर लगाई जाती हैं, वो चीज़ें आपने कहाँ रखी हैं वो आपको पता होना है। कपड़े कहाँ हैं वो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो कुछ एमरजेंसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं, क्योंकि जब प्रेशर आता है, टेंशन आता है, तो अल्लाह ना करे को खून देखते हैं हम या कोई ऐसा घर के किसी फ़र्द को नुकसान पहुँच रहा होता है, तो सोचने की सलाहियत काफ़ी कम हो जाती है।
تو ان تمام تر چیزوں کو نوٹ کریں. اب جیسے خدا نہ خاصہ گھر میں کہ چولہے میں آگ لگ گئی یا چولہے کی وجہ سے چیزوں میں آگ لگ گئی, سب سے پہلے جہاں سے گیس آ رہی ہے نا جس میٹر سے, اس کی چابی بند کروا دیں. یہ یاد رکھیے گا, جب سپلائی بند ہو جائے گی نا تو آپ کو وہاں پر اپنا مطلب کہ وہ دفاع کرنا اور چیزوں کو دیکھنا سنبھالنا کسی حد تک آسان ہو سکتا ہے. نمبر 1. دوسرا میں عرض یہ کروں گا کہ یہ فرسٹ ایڈ کا جو کورس ہوتا ہے, ہم ظاہر اب ہمارے ملک میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی اتنی وہ اہمیت حاصل ہے, ورنہ یہ جو تعلیمی ادارے ہیں, میں ان تعلیمی اداروں میں رہنے والوں یا تعلیمی ادارے چلانے والوں سے میں عرض کرتا ہوں, پلیز اپنے یہاں پر فرسٹ ایڈ کا ایک منیمم کوئی کورس ڈیزائن کر لیں, جو ایک سمجھدار جو آپ کے اسکول کالج اور یونیورسٹی میں جو پڑھتے ہیں ان کو یہ کورس کروایا جائے. اگرچہ اس کی پوری ایک شرعی آؤٹ لائن ہو, اس کی شرعی رہنمائی ہو, کون کرائے گا, کیا کرائے گا, کون کس کو کرا سکتا ہے, کون کس کو نہیں کرا سکتا. اسی طرح مدارس ہیں, جامعات ہیں, دارالعلوم ہیں, ان میں یہ کورسز کروائے جا سکتے ہیں. جیسے کہ آگ لگ گئی, اللہ نہ کرے, تو آگ لگی تو کیسے, ہم نے الحمدللہ ہمارے فیضان مدینہ میں جامعۃ المدینہ میں بعض کورسز ہم نے کروائے. میں پرسنلی بات کر رہا ہوں, ایز اے دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم کے ذریعے ہم نے ہمارے کئی طلباء کرام ہیں. اب جو جس کا جتنا انٹرسٹ, اللہ نہ کرے کہیں کوئی آگ کا واقعہ ہو گیا, کیا ہو گیا, آگ بجھانے کے آلات, یہ ساری چیزیں ہم نے کسی حد تک اپنے مدنی مراکز میں ہم نے اس کا انتظام اور اہتمام کیا ہوا ہے. نارملی طور پر ہم نے ہمارے کچھ ایگزٹ راستے بنائے ہوئے ہیں کہ ایمرجنسی کی صورت میں کیا ہو, کیسے اعلان ہو. پلاننگ ہے, اللہ تعالیٰ آزمائش سے بچا کر رکھے, پلاننگ فیل ہونے میں بھی دیر نہیں لگتی. لیکن آپ یہ جو تعلیمی ادارے ہوتے ہیں ان میں یہ کیا جا سکتا ہے. اچھا کہیں بچے ہیں, اب بچے ہیں تو لیکن ٹیچر تو ٹیچر ہوتے ہیں, تو آپ ٹیچر کو کوئی ٹریننگ کروا دیں, ایسا چھوٹا موٹا سا کورس کرا دیں کہ ایمرجنسی کی صورت میں بچوں کو کہاں سے نکالنا ہے, مدنی منوں کو کہاں سے نکالنا ہے, مدنی منی کو کہاں سے نکالنا, خود اپنی جان کیسے بچانی ہے. آپ دیکھیں جہاز جس میں ہم سفر کرتے ہیں ہوائی جہاز میں, اس میں جو اس کا جو عملہ ہوتا ہے اس عملے کی باقاعدہ ایمرجنسی ٹریننگ ہم نے معلومات کی ہے وہ ہوتی ہے. وہ جو ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح کی صورت میں یہ کر لینا, یہ کر, یہ سب ہمارے لیے کہ ایمرجنسی کی صورت میں احتیاطیں بیان کی جاتی ہیں. اور پھر خدا نہ خاصہ کوئی بڑا واقعہ ہو جائے تو اب خود جب عملہ ہی گھبرا جائے گا تو پھر ایمرجنسی ایگزٹ دروازہ کون کھولے گا, اس کی سلائڈ کون نکالے گا, آپ کو مطلب کہ وہ لائف سیونگ جیکٹ کیسے آپ پہنیں گے, اس کو کون آپ کو گائیڈ کرے, جب ان کے اپنے ہوش اڑے ہوئے ہوں گے. تو سنا یہی ہے میں نے کہ ان کی باقاعدہ ایک ایمرجنسی سچویشن کے اندر ٹریننگ کے کورس کیا جاتا ہے. اب وقت آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کس کے ہوش باقی ہیں اور کس کے ہوش اڑ گئے. لیکن جو پیرنٹ ہیں, والدین ہیں, وہ اگر اپنے ان اداروں میں جہاں بچے دیتے ہیں, جہاں آپ فیس بھی پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اگر آپ ان کو کہیں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی ایسی صورت بنائیں کہ یہ ایمرجنسی ان کے ادارے میں بھی ہو سکتی ہے, یہ ایمرجنسی گھر کے چار دیواری کے اندر بھی ہو سکتی ہے, یہ ایمرجنسی رات سونے میں بھی ہو سکتی ہے, یہ ایمرجنسی آفس اور فیکٹری میں بھی ہو سکتی ہے. اس کی SOPs بنی ہوئی ہیں, اس کے مطلب کہ قانون بنے ہوئے, اصول بنے ہوئے ہیں, امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. تو یہ چند احتیاطی چیزیں تھیں جو میرے ذہن میں آئی تھیں, اس حوالے سے میں نے آپ کو عرض کر دی ہے. اعصاب کی مضبوطی یہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے, اور یہ سب تربیت اور ٹریننگ سے ہوگا کہ بعض اوقات مطلب سیکھا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کے اعصاب مضبوط نہیں ہوتے. جیسے مجھے پتا ہے بعض لوگ خون نہیں دیکھ سکتے, خون دیکھتے ہیں ان کو چکر آ جاتے ہیں, ان کو الٹیاں آ جاتی ہیں. تو اب جو خون دے گا مریض تو مریض تھا, یا جس کا حادثہ ہو اس کا حادثہ ہو, اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس میں ایک اور کلچر ہمارے یہاں بڑا مصیبت ہے, ہمارے لیے پریشانی ہے کہ ایمرجنسی کی صورت میں لوگ سیلفیاں بنانا اب شروع کر دیتے ہیں. ارے خدا کے بندو, سیلفی بنانے کے بجائے موبائل فون جیب میں ڈالے, اس بیچارے ایمرجنسی میں جو آگے اس کو بچانے کی کوشش کریں. آپ کو اپنی مطلب کہ پیجز کو عام کرنے کی فکر ہے, یہ چیزیں بچیں. کال دیجئے. محمد رضوان اتاری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے نگران شورا, بعض اوقات گھروں میں ماں باپ بچوں کو بعض چیزیں سمجھاتے ہیں, ان کو چوٹ لگنے اور گھریلو نقصان سے بچنے کی ہدایت کرتے ہیں, لیکن بعض اوقات بچے وہ باتیں نہیں سمجھتے جس کی وجہ سے مالی یا جانی
नुकसान हो जाता है, इसके बारे में मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिए। माशाअल्लाह, अच्छा सवाल किया हमारे मदनी मुन्ने ने जोहान्सबर्ग से। इसमें असल में बेटा मसला ये है कि एक बार का समझाना शायद काफ़ी ना हो ना, इट्स नॉट इनफ कि आपको वन टाइम ही समझा दिया जाए, इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करना पड़ेगा और याद करवाना पड़ेगा, फिर महीने में 1.5 महीने में पूछना पड़ेगा बेटा याद है या नहीं है। ये चीज़ें हैं, मुझे भी सिलसिला करते करते चीज़ें जहन में आ रही होती हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसमें ये देखना होता है कि कौन मजबूत है कौन मजबूत नहीं। घर में बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो मजबूत आसाब के मालिक नहीं होते, मगर बात बड़े मजबूत आसाब के और बड़े मतलब में कॉन्फिडेंस होता है। इनको ज़्यादा अहमियत दीजिए ताकि इमरजेंसी में ये इन तमाम तर चीज़ों को कवर कर सकें। और मदरी मुन्नों को चाहिए कि जो माँ बाप इन्हें कोई एहतियातें सिखाते हैं, जैसे बाहर निकलते वक्त की एहतियातें, आजकल आपको ये सिखाया जाता होगा कि जनाब किसी से कोई चीज़ लेनी नहीं है, चॉकलेट नहीं लेना, कोई कहे कि यहाँ चलो तो वहाँ जाना नहीं है, झूले पे ले जाता हूँ तो वहाँ नहीं जाना, तो जनाब ये पैसे ले लो तो ये नहीं लेना, ठीक है बेटा मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, अच्छा बेटा मैं आपके साथ एक सेल्फ़ी बना लूँ। हरगिज़ किसी के साथ मूवी सेल्फ़ी मत बनाइएगा। ये जितने मदरी मुन्ने हैं, कोई चीज़ देता है मत लीजिएगा, आप अपने अम्मी अब्बू से लीजिए। कोई पैसे देता है मत लीजिए, कोई तोहफा देता है, मदरी मुन्ने मदनी मुन्नियाँ जो बच्चे हैं, ऑल चिल्ड्रन से मैं मतलब अर्ज़ कर रहा हूँ, जितने भी बच्चे हैं सबसे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ऐसी कोई चीज़ ना ले। कोई कह रहा बेटा थोड़ी देर मेरे पास बैठो, अब मत बैठिए, चलो मैं आपको कुछ चीज़ दिला देता हूँ, मत जाइए बेटा, वहाँ पर बहुत अच्छा मतलब कि वो नज़र आ रहा है, आए मैं आपको दिखा कर आता हूँ, मत जाइए। किसी के साथ मत जाइए, किसी की बात मत मानिए। आपको आपके अम्मी अब्बू ने जिसके साथ जहाँ के लिए भेजा है उसके साथ वहीं जाएं। अगर वो भी ऐसा कोई आपके साथ कोई ऐसी बात करता है जो कि आप वो आम रूटीन से या तरीक़ेकार से हटकर है, फ़ौरन घर में दें कि इन्होंने मुझे ये कहा। नेवर 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 कोई चीज़ बाहर वालों की आपने इस तरह ना सुननी है ना माननी है, ना उनको आपने कोई सेल्फी देनी है, ना मूवी देनी है, ना मूवी बनानी है, ना किसी को आपने अपनी फैमिलीज़ की फ़ोटो भेजनी है कि बेटा ज़रा अपने घर से एक अच्छी फ़ोटो बनाकर हमें भेजना, हम देखेंगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है। मदनी मुन्नो संभल के रहें, संभल के रहें, माँ बाप नज़र रखें, अल्लाह ताला खैर फरमाए। आइए दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। दूसरी खबर बड़ी हैरत अंगेज़ है और वो ये है कि यानी मैं अगर ये कहूँ कि इस खबर से एक अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का एक शाहकार है, सबक भी है, हैरत भी है, बाज़ सूरतों में इबरत भी है, मगर इन सब के पीछे एक पैगाम है, अल्लाह है, सारी कायनात का निज़ाम चलाने वाला अल्लाह है। कहीं आपको गर्मी मिलेगी, कहीं आपको सर्दी मिलेगी, कहीं बर्फ़ मिलेगी, तो कहीं लोग बारिश को तरस रहे होंगे। इन बादलों के नीचे, आसमान के नीचे ये ज़मीन, एक ज़मीन पर इतने सारे मौसम और एक ही तारीख के अंदर कहीं क्या किया, अल्लाह है, वो वाहदहू ला शरीक है। आइए देखते हैं इस वक्त यूके से हमें जो अपडेट्स मिली हैं और वहाँ जो बर्फ़बारी की वजह से जो एक ज़िंदगी का निज़ाम मफलूज हो चुका है और बड़ी परेशानियां भी हैं, उस हवाले से पहले सुनते हैं एक खबर। आइए सुनिए और देखिए खबर क्या कहती है। बर्तानिया में तूफान ईमा, बर्फबारी का 15 साला रिकॉर्ड टूट गया, शदीद सर्दी, यूरोपीय ममालिक में 46 अफराद हलाक। ये काफ़ी सर्द मौसम है यूके में और यूरोपीय ममालिक के अंदर, के वहाँ पर पिछले सारे रिकॉर्ड, ये 15 साल के रिकॉर्ड, लेकिन मैंने इसकी मूवीज़ देखी, मनाजिर मैंने देखे और वाकई ज़िंदगी का निज़ाम बड़ा अजीब है। आप बड़े अजीब व गरीब मनाजिर देखेंगे, आइए आपको कुछ दिखाते हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, पिछले कई सालों से मौसम में हैरत अंगेज तौर पर तब्दीली आ रही है। एक तरफ तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से साइंटिफिक कम्युनिटी परेशान है और दूसरी तरफ पूरा यूके और यूरोप इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में है। गुज़श्ता चंद दिनों से साइबेरिया की तरफ से आने वाली सर्द हवाओं की वजह से पूरा यूके और यूरोप सर्दी और बर्फबारी की लपेट में है। मौजूदा सर्दी की वजह से बिलखसूस मार्च के महीने में यूके में पिछले सर्दी के रिकॉर्ड जो है वो टूट गए हैं और अक्सर मकामात पर
درجہ حرارت -10 سے بھی نیچے گر گیا۔ اس وقت برف ہو رہی ہے -15 ہوا کے ساتھ جو ہے یہاں پر ہے، ویسے -6 ہے لیکن ہوا کے ساتھ -15 ہے۔ ایک طریقے سے ساری چیزیں بند ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گلیوں کے اندر ہے، تو باقی جو مین روڈز ہیں ان کے حال تو اور زیادہ برے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کو طرح طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، بالخصوص ٹریفک کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کا نظام بھی کافی خراب ہوا۔ ٹرین کے نظام کو دیکھا جائے تو بہت سارے کمیوٹرز کو جو ہے اس میں بھی ڈیفیکلٹی کا سامنا آ رہا ہے۔ ابھی پتہ چلا کہ موٹر وے پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو 16 گاڑیاں جو ہے 16 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی ہیں۔ اب کتنے کا انتقال ہوا، کیا ہوا، اس کی ابھی کوئی خبر نہیں ہے۔ بہت سارے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، گاڑیاں سلپ بھی ہو رہی ہیں۔ اس موقع پہ ہمیں کیا چیز سیکھنا چاہیے، اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے۔ ایئر ٹریول کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ بھی کافی حد تک سسٹم مفلوج ہو کر رہ چکا ہے۔ اسی طرح آمد و رفت میں مسائل کی وجہ سے اکثر سکول اور کالجز کو بند کر دیا گیا ہے، اور بالخصوص UK اور یورپ میں سخت سردی اور برف باری کی وجہ سے کم و بیش 55 کے قریب افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ انسان جتنی بھی ترقی کر جائے، قدرتی آفات کے سامنے وہ بے بس ہے۔ جہاں یہ سردی ہماری اس بے بسی کا احساس بھی ہمیں دلاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس سردی میں جہنم کے عذاب کی بھی ایک جھلک ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور چیز الحمدللہ دعوت اسلامی کے عاشقان رسول شدید برف باری میں بھی، جبکہ اسکول کالجز سب کچھ بند تھے، ہفتہ وار سنتوں برا جو اجتماع تھا دعوت اسلامی کا، کثیر تعداد میں عاشقان رسول آئے تھے۔ الحمدللہ عز و جل، برف ہو یا آندھی ہو، دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی اور جو پوری دنیا میں عاشقان رسول ہیں وہ سنت و برے اجتماع میں ضرور شرکت کرتے ہیں۔ تو آپ بھی دعا فرما دیں، جو اسلامی بھائی اجتماع میں شریک ہوئے تھے اس سردی کے اندر، کچھ بیمار بھی ہو گئے وہاں پہ جا کے، تو اللہ تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں جہنم کی زم حریر سے محفوظ فرمائے۔ آپ کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں اس کے بارے میں کہ جب برف ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ بھی جہاں کہیں ہیں مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہاں، زندگی کا نظام مفلوج، اور ابھی جو ڈاکٹر زیرک جو ہمارے ڈاکٹر ہیں ماہر نفسیات ہیں، انہوں نے ایک وضاحت میں ایک عجیب سی بات کہی، جو نوٹسیبل بات کہی۔ وہ تو قدرتی آفات کے آگے انسان بے بس ہے، درست ہے۔ آگے یہ برف آ ہی رہی ہے، کون ہے جو اس برف کو روک سکتا؟ کوئی نہیں، وہ اللہ کے حکم سے آ رہی ہے۔ بارش اگر آنا شروع ہو جائے، کون سی سائنس، کون سی طاقت اس بارش کی آمد کو روک سکتی ہے؟ بارش نہیں آ رہی، آپ بارش کیسے لائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دعوت دے رہی ہوتی ہے، ایمان کی دعوت، اس کی وحدانیت پر ایمان لانے کی دعوت۔ وہ ہے، اللہ ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ واقعی کہ انسان کتنی ترقی کر لے، مگر جب قدرتی آفات آتی ہیں، زلزلہ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، تو زلزلہ آ جاتا ہے، بڑی سے بڑی مضبوط سے مضبوط عمارتیں، بڑے سے بڑے ترقی والے پل، بڑے مضبوط ترین پل وہ ڈھے جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ سمندر کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے، وہ شہر کے شہر اور علاقے کے علاقے وہ سمندر بہا کر لے جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس میں واقعی آپ نے صحیح کہا کہ اس میں جہنم کی زمہریر، یعنی سردی کا عذاب، کہ جس سے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، کفار کے لیے عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، اور ایسی سردی میں جب سخت سردی ہو تو اس وقت دعا کرنی چاہیے، لا الہ الا اللہ، آج بہت سردی ہے، یا اللہ ہمیں زمہریر سے بچا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس دعا کے صدقے میں زمہریر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ساؤتھ کوریا میں -21 تک ٹیمپریچر میں نے دیکھا ہے کہ واقعی یہ جو نے کہا نا کہ جیسے ہوگا یہ -16 -17، لیکن یہ آپ کو فیل دے رہا ہوگا، ہوا چل رہی ہوگی، کوئی عزت ہو کہ آپ جو محسوس کر رہے ہوگے وہ -20 -21۔ اب جیسے مغرب میں پہنچے تھے تو وہاں پانی نہیں آ رہا تھا، پانی مطلب لائن کے اندر پانی برف ہو گیا تھا۔ تو اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ پورا انتظام، پھر آگ کے ذریعے، اب یہاں آگ کی قدر ہوتی ہے کہ آگ کے ذریعے یہ وہ پانی، برف پگھلتی ہے، پانی نکلتا ہے، اور پھر آپ وضو کرتے ہیں۔ تو اب ایسے میں وضو کرنا بھی یقیناً آزمائش ہے، مگر انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا۔ افضل عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو۔ تو یہ
دنیا بھر کا جو ماحول ہے نا، موسم، یہ تبدیل ہو رہا ہے. گلوبل وارمنگ جسے کہتے ہیں، یہ دنیا بھر کا موسم تبدیل ہو رہا ہے. سردیوں کی جگہ گرمیاں، گرمیوں کی جگہ سردیاں. جو سرد علاقے تھے وہ گرمی کی طرف جا رہے ہیں، جو گرم علاقے سردی کی طرف جا رہے ہیں. اور کہیں برف بہت زیادہ ہو رہی ہے، کہیں بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. غیر مسلموں کو ایمان لانے کی دعوت ہے اور ایمان والوں کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی دعوت ہے. اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. آئیے کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شمون رضا تاری، قادت و رواں مدینہ الاولیاء ملتان. نگران شورا سبق آموز خبروں کے ساتھ تشریف فرما ہے. ابھی نگران شورا نے شارٹ بریکر کی بات کی. الحمدللہ عزوجل اس پر پہلے سے عمل کرتے ہوئے ہمیں یہ فائدہ ہوا. ایک مرتبہ میں باب المدینہ گیا ہوا تھا بدری مشورے کے حوالے سے، تو پیچھے سے مجھے پتا چلا میری بیٹی جو استری کر رہی تھی تو ننگی تار پر ان کا ہاتھ آ گیا تو جھٹکا لگا، لیکن ساتھ ہی بجلی بند ہو گئی. تو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا کہ پیچھے سے جو شارٹ بریکر تھا وہ اڑ گیا اور بند ہو گیا. تو اس طرح الحمدللہ عزوجل حفاظت رہی. واقعی صحیح مدنی پھول ارشاد فرمائے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو سلامت رکھے، آزمائی سے محفوظ رکھے. آپ نے احتیاط کی، آپ کو اس کی برکت اور اس کی بہار نظر آئی. مگر ننگی تار ہونی نہیں چاہیے گھر کے اندر. بریکر بھلے لگا لیں آپ، مگر ننگی تار ہونی نہیں چاہیے گھر کے اندر. اب یہ مطلب یہ نہ کریں کہ گھر میں آپ نے وہ گلے سے درد کی دوائی بھی رکھی ہوئی ہو، گلا درد ہو، اس کے اسباب بھی آپ استعمال کریں. مہربانی کر کے آج کی آج ننگی تاریں اپنے یہاں سے آپ دور کریں، یعنی اس کو پلک لگا دیں، تاروں کو کور کر لیں تاکہ یہ آپ کو کرنٹ نہ لگے اور بچوں کو بھی کرنٹ نہ لگے. اسی طرح استری ہے، جیسے آپ نے ابھی استری کا کہا، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ استری کرتے کرتے ہی کوئی مطلب فون آ جاتا ہے یا کوئی ایسی چیز پک رہی ہوتی ہے اور خوشبو آتی ہے، یا ایسا لگتا ہے پک گئی ہوگی. اسی طرح استری کو کھڑا کر کر آپ چلے جاتے ہیں. اب اللہ نہ کرے پیچھے سے بچہ جا کر اس استری کو ہاتھ لگا دے. اسی طرح گرم برتن ہوتا ہے، کوئی بچہ جا کر اس گرم برتن میں ہاتھ ڈال دے. ہم کھانا گرم کر کے دسترخوان پر رکھتے ہیں، بچہ آ کر کوئی گرم پتیلی کو ہاتھ نہ لگا دے، اس گرم سالن میں ہاتھ نہ ڈال دے. ان تمام تر چیزوں سے خود کو بچانا ہوتا ہے، اپنے بچوں کو بھی بچانا ہوتا ہے. احتیاطیں کرنی ہوتی ہیں. نظر بھی کھلی رکھی جاتی ہے، دماغ بھی کھلا رکھا جاتا ہے. کال لیتے ہیں. میں نگران شورا آپ کا مدنی پھول چاہوں گا کہ توجہ نہ کرنا، یعنی جو ڈرائیونگ کر رہا ہے اس کی توجہ، جو پیدل جا رہا ہے اس کی توجہ، گھر میں بچے کیا کر رہے ہیں اس کی توجہ. یعنی بے توجہی جو ہے یہ کیسے نقصانات کا باعث بنتی ہے. اور پھر یہی اخبارات میں، نیوز میں یا سوشل میڈیا میں جب ان کی خبریں چلتی ہیں تو دکھ ہوتا ہے کہ کاش، اس وقت تو یہی نگران شورا الفاظ ہوتے ہیں کہ کاش ہم تھوڑی سی توجہ کر لیتے اور اس نقصان سے بچ جاتے. اس میں کئی عوامل شامل ہیں. تو نگران شورا یہ مدنی پھول ارشاد فرمائیے کہ توجہ کے حوالے سے ہماری تربیت کیا ہونی چاہیے اور کیسی ہونی چاہیے. دیکھیے، ایک ورڈ ہے ایبسنٹ مائنڈڈ پرسن، غیر حاضر دماغی افراد جو غیر حاضر ہوتے ہیں. گاڑی چلا رہے ہیں تو فیملی میں رہیں گے، فیملی میں بیٹھے ہیں تو سڑک پر دماغ ہوگا، روڈ پار کر رہے ہیں تو وہ جو پیسے نہیں ملے تھے اس میں دماغ ہوگا. تو یہ ایبسنٹ مائنڈڈ پرسن ہوتے ہیں. یہ ہوتے کہاں ہیں؟ دماغ کہیں اور ہوتا ہے، اور یہ عموماً بہت سو کے ساتھ ہوتا ہے. تو توجہ کی واقعی حاجت ہوتی ہے. جب آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ کی توجہ آپ کی ڈرائیونگ سیٹ، آپ کی اسٹیئرنگ اور آپ کی سڑک پر ہونی چاہیے. موٹر سائیکل چلا رہے ہیں یہاں ہونی چاہیے. اس میں موبائل فون کا استعمال یہ بہت بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے. وائل ڈرائیونگ موبائل فون آر ناٹ الاؤڈ، یہ یاد رکھیے گا. اللہ کریم ہم سب کو محفوظ رکھے. اسی طرح جب گھر میں ہوتے ہیں تو گھر میں بھی دیکھ لیا کریں، یہاں وہاں توجہ کے بجائے گھر میں توجہ رکھیں، جیسا کہ یہ ہمارے سائل محترم فرما رہے تھے. تو ایبسنٹ مائنڈڈ پرسن مت بنیے، حاضر ذہن بنیے. جہاں ہیں وہاں، جہاں آپ کا بدن ہے کوشش کیجئے وہاں آپ کا دماغ بھی ہونا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو ہی نقصان ہو جائے. مطلب آپ چل رہے ہیں آگے اتنا بڑا مطلب کہ اتنا بڑا پتھر ہے، آپ کا دماغ ہی کہیں اور ہے، اور دیکھ کر بھی آپ نہیں دیکھ پا رہے اور ٹھوکر لگے گی گریں گے.
تو آپ کو نقصان ہوگا. اس کے بعد دماغ نے وہاں آنا ہی آنا ہے جہاں آپ کو ٹھوکر لگی ہے, تو سارا ادھر سے توجہ ہٹ کر ایک ہی جگہ آ جائے گا, او لگ گیا, تکلیف ہو رہی ہے, گھٹنا ٹوٹ گیا. تو یہ سب تکلیفوں میں آنے کے بجائے پہلے سے ہی توجہ کے ساتھ رہیں گے, چلیں گے تو فائدہ ہوگا. کال چلائیے. محمد سہیل اتاری ہند کے شہر اجین سے بول رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل آپ کا سلسلہ بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج کے سلسلے میں جو حادثے کا بیان کیا گیا کہ کرنٹ کی وجہ سے بچے کی حالت بھی سیریس ہے اور بچے کی والدہ کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ غری کے رحمت فرمائے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم نے یہ ترغیب تو سن لی کہ ہم اپنے بچوں کو کرنٹ سے بچائیں, حفاظت کریں. اس بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیے کہ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں ہم اینڈرائیڈ موبائل دیتے ہیں اور وہ اس کا مس یوز بھی کرتے ہیں, اس کے اندر دن رات گیم کھیلتے رہتے ہیں. اس بارے میں بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح کیسے بچائیں. اس پر کئی دفعہ امیر سنت نے مدنی مذاکرے میں بھی اور مجھے بھی مختلف بیانات میں سلسلوں میں یہ پیغام پہنچانے کا موقع ملا ہے کہ یہ بچوں کی چیزیں ہیں نہیں جسے ہم نے بچوں کے ہاتھوں میں دے دیا ہے. ان سے ان کی آنکھ متاثر ہوتی ہے, ان کی دماغی صلاحیت متاثر ہوتی ہے اور ان کی فزیکلی فٹنس بھی متاثر ہوتی ہے. پھر ایک جگہ یہ پڑے رہتے ہیں. سب ہوتا سب بنیادی طور پہ یہی ہے کہ گھر میں چاہیے ہوتی بچے کا مطلب بچہ پڑا آ رہا ہے, بس چھیڑے ہوئے نہیں ہم کسی کو, تو اس کے ہاتھ میں یہ دے دیا. تو ظاہر ہے کہ یہ بھی اس کے لیے طبی طور پر میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر نقصان دہ. پھر بعض اوقات اس میں میوزک کے ساتھ ساتھ وہ بھی مناظر ہوتے ہیں جن سے ان کی اخلاقی تربیت کو بھی نقصان پہنچتا ہے. تو ان تمام تر چیزوں کو دیکھنا سمجھنا یہ والدین کی ذمہ داری میں سے ہے. ایک اور خبر ہمارے پاس تھی کہ دولہا بارات میں گولی چلنے سے وہ دولہا دنیا سے چلا گیا. آئیے یہ خبر دیکھتے ہیں. انڈیا دولہا اپنی ہی بارات میں چلنے والی گولی کا نشانہ بن گیا. سبق حاصل کریں, اس سے سبق حاصل کریں, عبرت حاصل کریں کہ دولہا اپنی بارات میں چلنے والی گولی سے نشانہ بن گیا. یہ خبر کل کسی اور کے لیے, آپ کے لیے نہ ہو جو کل دولہا بننے کی تیاری کر رہے ہیں. یا آپ باراتی بھی تو ہوتے ہیں نا, دولہے کے ساتھ ساتھ. مہربانی کریں اپنی دعوتوں میں, اپنی خوشیوں میں, اپنی شادیوں میں مہربانی کر کے نہ اس طرح کا اوریجنل ویپن, اسلحہ, گولی جس کو کہتے ہیں جیسے عام اسلحہ ہوتا ہے, نہ اس کا استعمال رکھیں, نہ عام جو فائر ورک جس کو کہتے ہیں وہ کریں. ان سب کے نقصانات بڑے واضح ہیں. لوگوں کے گھر اجڑ گئے, لوگوں کے گھر ختم ہو گئے, بچوں کا انتقال ہو گیا, بڑے ختم ہو گئے, دلہن کو لگ گئی تو باپ کو لگ گئی, تو ماں کو لگ گئی, تو دولہے کو لگ گئی. آپ بتاؤ اب دولہے کو ہی لگ گئی, اب شادی کیا رہی؟ کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں. پولیس کیس, جیل, کورٹ, یہ سب ہوتا رہے گا اور وہ ختم نہ, دعوت ہی ختم ہو گئی, دولہا ہی چلا گیا. تو یوں اس میں واقعی سبق ہے. اب یہ کہ ماننے والے مانیں, نصیحت حاصل کرنے والے نصیحت حاصل کریں کہ نصیحت وہی لوگ, نصیحت انہیں اثر کرتی ہے جو عقل والے ہوتے ہیں, نصیحت کو وہ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں. کال لیتے ہیں پھر سلسلہ ختم کرنے کی طرف چلتے ہیں. محمد احتشام اتاری راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ حضور دیکھا گیا ہے کہ جب کسی بندے کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ پیش آتا ہے تو وہ تب تک اس کا اثر قبول کرتا ہے جب تک اس کا امپیکٹ لاسٹ کرتا ہے. یعنی جب تک وہ اس کے دل میں وہ زخم تازہ رہتا ہے تب تک وہ احتیاط کرتا ہے اس بارے میں, تب تک پرواہ کرتا ہے. جب اس کا امپیکٹ ختم ہو جاتا ہے پھر سے وہی کیئرلیسنس, پھر سے وہی بے احتیاطی برتی جاتی ہے. اس بارے میں آپ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیر. جی ہاں, یہ نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں اور ہم میں سے تقریباً لوگ اس طرح کے نفسیاتی اثرات میں مبتلا رہتے ہیں. آپ کیا, ہم کیا, جب کوئی اس طرح کا واقعہ, جیسے کہ پچھلے دنوں قصور کا واقعہ ہوا پاکستان میں, زینب بی بی کا واقعہ ہوا, تو کہیں اور واقعہ ہوا, تو چند ایک واقعات ہوتے ہیں اور ہل جل مچ جاتی ہے. ہم احتیاطیں شروع کر دیتے ہیں, اس کے بعد ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں. تو حقیقت یہی ہے
کہ ہم سب نفسیاتی طور پر کئی چیزیں لیتے ہیں، اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں، مگر جو حکمت والے دانا لوگ، عقل مند لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک واقعہ بھی زندگی بھر کے لیے سبق حاصل کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ایسی کوئی سسٹم ہو، ایسا کوئی نظام ہو، ایسے کوئی لوگ ہوں جو ہمیں یاد دہانی کراتے ہیں نا، یار وہ بھول گئے، یار وہ بھول گئے، وہ بھول گئے، تو وہ یاد آتی رہے گی، کوئی نشانی رکھ لیں، کوئی یاد آتی رہے گی، یاد آنے کی مثال کے طور پر امیر سنت ایک نشانی رکھتے ہیں رمضان شریف کی، کہ لکھتے رہتے اپنی جو ان کی ملکیت میں جگہ ہے، رمضان، رمضان کی آنے خوشی، الوداع ماہ رمضان، تاریخ وغیرہ دیکھتے رہیں گے تو یاد آتی رہے گی۔ جہاں پر بٹن آن کرتے ہیں نا امیر سنت، یعنی جو بتی کا بٹن ہوتا ہے، یعنی لائٹ جلانی ہے، پنکھا چلانا ہے، بالکل اس بٹن پہ لکھا ہے الموت، امیر سنت نے لکھا ہے۔ اپنے گھر کے اندر اپنے بٹن اپنی دیواروں پر لکھتے ہیں الموت، اپنی چیز الموت، الموت، الموت۔ تو اس سے کیا آپ کو مطلب لکھنے والے کو موت یاد آتی رہے گی، موت کہیں کہیں لکھا ہوا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، تو جناب یہ یاد آتا رہے گا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، یاد دہانی کا نظام ہوتا ہے، جو ریمائنڈر آپ بھی اپنے موبائل میں دیگر جگہ پر ایک ریمائنڈر سسٹم ہے جو آپ کو ایک چیز ریمائنڈ کراتا ہے، ایک چیز آپ کو ریکال کرواتی ہے۔ تو اس طرح ہو تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہم میں کوئی اچھے انداز پر بہتری آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ اجازت دیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا